وَقُلْنَا يَا آدَمُ، اور ہم نے کہا کہ اے آدم، اسکن انت وزوجک الجنہ، آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہو، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور اس میں جہاں سے چاہو جی بھر کے کھاؤ، یعنی جو چاہو جی بھر کے کھا لو، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم بھی انہی لوگوں میں شمار ہو جاؤ گے جو لوگ اپنا نقصان کر بیٹھے۔ یعنی یہاں جنت کے اندر تو رزق آپ کو بغیر مشقت کے مل رہا ہے، لیکن اگر تم دنیا میں بھیج دیے گئے، اس جنت سے نکال دیے گئے، تو تمہیں رزق پھر بغیر مشقت کے نہیں ملے گا، بلکہ تمہیں رزق کے لیے مشقت کرنی پڑے گی۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ تمہیں جنت کے اندر جو یہ سہولتیں میسر ہیں، دنیا کے اندر تمہیں یہ ساری کی ساری سہولتیں میسر نہیں ہوں گی، بلکہ وہاں پر تمہیں مشقتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس سے یہ واضح ہو گیا کہ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ سے مراد وہی مشقت اور تکلیف ہے جو انسان کو کسب معاش میں اٹھانی پڑتی ہے، مگر پھر بھی وہ بہاریں نصیب نہیں ہو سکتی جو انسان کو جنت میں جو ہے وہ میسر تھی۔ اس آیت مبارکہ کے اندر ایک پیغام ہے، ایک سبق ہے جو ہمیں دیا گیا، وہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو اصل میں اس درخت کے کھانے سے منع کیا گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وَلَا تَقْرَبَا میں یہ بات فرما دی کہ آپ اس درخت کے قریب بھی نہ جانا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے قریب جانے سے بھی منع فرما کر کے یہ تنبیہ فرما دی کہ جس بھی کام سے تمہیں منع کیا جائے، اس کام کو کرنا تو دور کی بات ہے، اس کام کے قریب بھی مت جانا، اس لیے کہ اگر اس کام کے قریب جاؤ گے تو ممکن ہے کہ تم اس کام کے اندر مبتلا ہو جاؤ۔ اس لیے جس کام سے روکا جائے اس کام کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔